جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جنات کی۔ جنات کا وجود اس دنیا میں کس کس طرح سے ہے، کن کن شکلوں میں ہے، کیونکہ یہ شکلیں بدل لیتے ہیں، کبھی جانوروں کے روپ میں، کبھی انسانوں کے روپ میں۔ ان کا اصل میں بسیرا ہوتا کہاں ہے؟ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جنات کے لیے کیا کہا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں دو ہی مخلوق کے بارے میں بتایا گیا، ایک انسان اور ایک جن۔ پوچھتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال اللہ تعالی مقاما آخر وخلق الجان من النار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، جس طرح ایک انسان ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو جس طرح عقل، شعور رکھتے ہیں انسان، اسی طرح جنات بھی عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ ہاں بس یہ کہ ہم جسم رکھتے ہیں، وہ اس طرح جسم نہیں رکھتے کہ جو نظر آ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مکلف ہوتے ہیں، جس طرح ہم احکام شریعہ کے مکلف ہیں۔ اس طرح انسانوں میں کافر ہیں، مسلمان ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی مسلمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین ہیں۔ یہ تمام جنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ جنات کی طاقت کتنی ہے؟ تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ نے طاقت دی ہے، مگر کچھ کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ نے انسان کو فضیلت کا تاج پہنایا۔ تو انسان اور بالخصوص مسلمان کو اللہ نے قرآن اور کلام الہی کی طاقت دی ہے۔ کب ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ روایات کے مطابق کہ 2000 سال انسان سے پہلے اللہ نے ان کو تخلیق کیا تھا، اور زمین میں انسانوں سے پہلے جنات کا بسیرا تھا، اور جنات قتل و غارت کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں شر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ شیطانی سوچ، شیطانی حرکات و سکنات ان کا محبوب مشغلہ ہے، ہیبٹ ہے، ان کی ہابی ہے۔ مار دھاڑ کرنا، قتل و غارت کرنا، چھیننا، تنگ کرنا، یہ ان کی کوشش رہی ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، کا پروردگار ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ جو مخلوق ہے یہ تنگ کرے گی، رہتے کہاں ہیں؟ بڑا اچھا سوال ابھی آپ انٹرو میں کر رہی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ ایک سانپ نکلا اور ایک شخص نے اس سانپ کو مار دیا۔ تو وہ بیسیکلی جن تھا۔ اس نے پھر مسلمانوں کو تکلیف دی، مسلمانوں نے سارے سانپوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو پھر یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملات ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو آبادیاں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، بیابان جنگل اور جو پہاڑ کی گھاٹیاں ہیں وہ، اور سمندر کہ جو اندر کا حصہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول نے جنات کو عطا کیا۔ تو اچھا، اب ان کی غذا کیا ہے؟ جو مسلمان جنات ہیں ان کی جو غذا ہوتی ہے وہ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے تھے اور فرماتے ہیں، فرمان علی شان ہے کہ جب تم ہڈیاں کھاؤ تو اس کو رکھ دو، وہ تمہارے نیک انسان جنات بھائی کی غذا ہے۔ اس میں صحابہ بھی تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی دلائل النبوہ کے اندر کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ 2 دھوئیں اٹھے، اور جیسے جنگ ہوتی ہے اس طرح جنگ کی آوازیں آنا شروع ہوئی، مار دھاڑ، چیخ پکار۔ تو اس میں سے ایک خوبصورت سا کچھ سانپ گرا جو بالکل وائٹ سا تھا، جس میں مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا امامہ کھولا اور اس سانپ کو اس امامے میں رکھا اور دفنا دیا۔ پیچھے سے آواز آئی، اے بندہ خدا، تو خوش نصیب ہے، تو نے جس سانپ کو دفنایا دراصل وہ رسول اللہ کا وہ صحابی تھا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کاملین کو دیکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، ان کی عمریں بہت زیادہ طویل ہیں، مگر ان میں بھی موت آتی ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ جب یہ کسی انسان کو تنگ کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، جب جنات کسی کو چھوتے ہیں تو اسے مرگی ٹائپ کا دورہ پڑ جاتا ہے یا وہ جنون کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں بھی علماء کی دو رائیں، ایک کہتے ہیں کہ وہ انسانی حلول جسم میں داخل ہوتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کی نفسیات سے کھیلتا ہے، انسان کے
دماغ کو کنٹرول کر لیتا اور اس کی بہا پر انسان مجنو جیسی حرکتیں کرتا ہے. اچھا. یہ طاقتور ضرور ہیں اور یہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. اچھا. جی یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں